بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں گھر بٹ سیاستہ کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ سب سے پہلے درخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن ضرور دبا دیں تاکہ آپ تک میرا ولاگ بر وقت پہنچ سکے۔ خبر یہ ہے کہ 1990 درہم کا ایک قصہ ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ یہ ایک ذرا وکری اور نئی قسم کی کہانی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ اس سے آپ کو آگاہی ہو اور بہت سارے لوگ جن کے پیٹوں میں درد ہے نا سر، وہ انہوں نے درد مزید ودے۔ ویسے تو اللہ تعالیٰ سب کو صحت دے، لیکن جو ہے وہ میں چاہتا یہ ہوں کہ ان کو ذرا تھوڑا سا پکی دیتی جائے۔ چلو انہوں پہ سکون آ جائے، لیکن میرے پاس جو انفارمیشن ہے وہ میں شیئر کروں گا۔ مگر میں اس سے پہلے آپ سے گزارش کروں کہ ایک نوجوان ہے جنید صفدر، ماشاءاللہ 6.25 فٹ 6.5 فٹ کا، اور خوبصورت نوجوان ہے، باپ کی طرف سے عوان ہے تو مال و کشمیری ہے سر، اور ایک پڑھا لکھا نوجوان۔ اس کا ساتھ ایک کیا کہنا چاہیے ان پلیزنٹ ایک ایونٹ ہو گیا کہ ان کی ڈائیورس ہو گئی۔ ان کی شادی ہوئی تھی 2021 میں۔ ماں نے بڑے چال آئے، ماں نے بڑی محبت کے ساتھ، جس طرح ہوتا ہے ظاہر ہے ماما نو پتر دا ویاہ ہوئے تھے، ماما بھاجی پاکستان دیا پنجاب دی ماما خاص طور تے وہ تو سامنے نہیں سنبھل دیاں، وہ سارے مطلب چاہ پورے کر دی ہیں۔ مطلب میرا خیال ہے کہ 27 دن ویاہ چل رہے سی، اتنے چاؤ کے ساتھ شادی کی گئی۔ انفارچونیٹ ہوا لڑکی اور لڑکے کا آپس میں نبھا نہیں ہو سکا، اور بہت اچھی بات یہ ہوئی کہ انہوں نے آپس میں طریقے کے ساتھ علیحدگی کر لی۔ بالکل ٹھیک بات ہے۔ اب اس پر دو ایشوز چل رہے تھے۔ ایک ایشو یہ تھا کہ جناب اس پر بات کی جانی چاہیے یا نہیں کی جانی چاہیے۔ ایاز امیر صاحب نے اس کے اوپر ایک طنز بھرا، زہر میں ڈوبا ہوا اپنے تمام تر جو ان کے شریف فیملی کے بارے میں کیا کہتے ہیں ہے نا غصہ، اس کے ساتھ ایک ٹویٹ کر دیا پورا غصہ بھر کے، اور عمران خان نے بدلے لینے کی کوشش کی تھی۔ میرا نہیں خیال کہ ایسا کرنا چاہیے تھا، صحافی کو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ ویسے تو ایاز امیر صاحب جو ہیں وہ مسلم لیگ نون کے پلیٹ فارم سے ایک دفعہ MNA رہے ہیں، ایک دفعہ MP رہے ہیں سر، ٹھیک ہے۔ MNA پتہ نہیں رہے کہ رہے، MP ضرور ہیں، لیکن انہوں نے نون لیگ کے پلیٹ فارم سے ٹکٹ لے کے الیکشن لڑا ہے MNA کا۔ جتنے ہرے میں نہیں پتا، یاد نہیں ایگزیکٹ آ رہا ہے، لیکن MP ضرور ہے، میں کور کرتا رہا ہوں ان کو یہاں پر، ٹھیک ہے۔ اچھا، مگر پھر بھائن نو غصہ چڑھ گیا یا کسی گل تے ناراضگی ہو گئی۔ اب وہ کس طرح ہوئی مجھے اس ڈیٹیل میں جاؤں گا تو بڑی لمبی گلاں ہو جانیں، مگر پھر وہ جناب اب ان کے بہت زیادہ خلاف ہے نون لیگ کے۔ اس پر ہمارے دوست رضوان رضی، نوید چودھری، انہوں نے بڑا غصہ آیا، انہوں نے جناب جواب میں بہت سارے ٹویٹ کر دیے۔ لیکن میں آپ سے گزارش کروں کہ کیا جنید صفدر کی طلاق جو ہے وہ علیحدگی کہہ لیں، اس کو خبروں کی زینت بننا چاہیے یا نہیں بننا چاہیے؟ میرا نقطہ نظر اس میں یہ ہے کہ چونکہ وہ میاں نواز شریف کے نواسے ہیں، چونکہ وہ مریم نواز کے بیٹے ہیں، اور یہ خاندان ایک پولیٹیکل خاندان ہے، اور پاکستان کا حکمران خاندان ماضی میں بھی رہا ہے، ایپ پائے نا کبھی ہون جا رہا جی، ٹھیک ہے۔ وہ میاں جدو آئے گا لگ پتہ جائے گا، دیکھ لینا۔ میں جو بات کہہ رہا ہوں وہ بالکل پورا حساب کتاب لا کے بھاجی میں تمہیں دسنا کہ میاں صاحب جو ہے نا وہ پورے بھار دے نال واپس آ رہے ہیں۔ آپ دیکھ لیں گے، آپ کے سامنے سارا کچھ ہوگا۔ خیر، تو ایک پولیٹیکل خاندان کی جو اس میں ہونے والی اس طرح کی اکرس ہے سر، اس کی ایک نیوز ویلی ہوتی ہے اور لوگ جاننا چاہتے ہیں۔ مطلب کیپٹن صفدر کے بیٹے کی شادی ہوتے پاویں کوئی لفٹ نہ کراوے سر، اس کو نہیں سنگل کال نہیں خبر۔ مریم نواز کے بیٹے کی شادی ہوگی، نواز شریف کے نواسے کی شادی ہوگی سر، وہ خبر بنے گی۔ بڑی سیدھی سی بات ہے، طلاق ہوگی تاوی خبر بنے گی۔ اب اس کے اوپر کچھ لوگ اگر تنقید کر رہے ہیں، مثال کے طور پہ یوتھیا نو موقع لگ گیا نا، یوتھیا نے جناب شروع کرتا کہ جناب ایک 2 نمبر قسم کا ٹویٹ عائشہ سیف، جو کہ ظاہر ہے کہ سیف الرحمان صاحب کی صاحبزادی ہیں، ان سے منسوب کر کے یہ چلایا جا رہا ہے کہ جناب میری جو ڈیورس ہوئی ہے، میری جو علیحدگی ہوئی ہے، میری ساسو ماں کا بڑا بڑا رول ہے، ساس جڑی کپتی، یعنی اس طرح کی بات انہوں نے کی مریم نواز کے والے سے۔ اچھا، میں آپ کو یہ گزارش کروں کہ مریم نواز شریف جو ہیں وہ یوتھیوں کے تیروں کا، طنز کا اور تنقید کا اور بہت ہی واہیات قسم کی گفتگو کا
آج سے نشانہ نہیں بن رہی ہیں، وہ 2013-14 سے نشانہ بنتی چلی آ رہی ہیں۔ حالانکہ مریم نواز اس وقت سیاست میں نہیں تھی، یعنی براہ راست وہ کسی جگہ پر، اب تو ظاہر ہے باپ کے ساتھ جب وہ گرفتار ہو گئیں، اس تو بعد وہ واپس آئی جس لیے تھے انہیں کھل کے پیو نو ڈیفینڈ کیتا اور باقاعدہ سیاست میں آ گئی، وہ ٹھیک ہے، لیکن اس وقت وہ ایسا کچھ نہیں تھا، وہ باپ کی بیٹی تھی، وڈی تھی جڑی ہے وہ ویسے ہی پیو دی اور ماں دی لاڈلی ہوندی ہے۔ بچہ کوئی بھی بڑا ہو، بیٹا ہو یا بیٹی ہو، وہ لاڈلا ہوتا ہے۔ میاں نواز شریف بھی اپنی ماں پیو دا لاڈلا سی، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ آپ کے اپنے گھروں میں دیکھ لیں، جو بچہ بڑا ہوگا یا سب سے چھوٹا ہوگا وہ لاڈلا ہوگا، تو وہ لاڈلی باپ کے ساتھ، باپ کو جو ہے اس پر بڑا اعتماد ہے، وہ ان کو ساتھ لے کے چلتے تھے۔ انہوں نے تکلیف پتہ نہیں کہا دی سی، انہوں دی پتہ نہیں ٹڈ کہا دی پیڑا نے مریم نو ویکھ کے بڑی انہوں نے گھٹیا قسم کی گفتگو کی ہوئی ہے۔ میں اس گفتگو کی طرف اشارہ بھی نہیں کرنا چاہتا، غلاظت سے بھری ہوئی۔ تو اب ان کو موقع مل گیا پھر، اور یہ جناب اٹھ کے جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ عائشہ سیف کا یہ ٹویٹ ہے کہ جی مریم نے فٹ پواتی، اور ایسی سی جناب پھر تھلے چھڑو اتنے جوتیے، ایسی سی جناب پیو نو لے بیٹھی سی، ایسی سی جناب نیش ہے، اس طرح کی باتیں شروع کرتے ہیں۔ حالانکہ آپ یقین کیجئے میں نہیں جانتا مریم نواز کو ایز اے ہیومن بینگ، یعنی وہ ہوتا ہے نا کہ آپ کسی کو ذاتی حیثیت میں جان سکتے ہیں، ان سے ملاقاتیں ہوں آپ کی، آپ ایک اندازہ لگا سکتے ہیں۔ مجھے نہیں پتا وہ ذاتی حیثیت میں ملازمین کے ساتھ کیسی ہیں، وہ اپنے دوستوں کے ساتھ کیسی ہیں، وہ رشتہ داروں کے ساتھ کیسی ہیں، وہ بہن بھائیوں میں ان کا رویہ کیسا ہے، مجھے اس کا کوئی نہ اندازہ ہے نہ مجھے پتا ہے۔ لیکن میں ان کو ایک ماں کے طور پہ دیکھتا ہوں کہ جب اس کی شادی ہوئی بیٹے کی، تو جتنی محبت اور پیار کے ساتھ وہ اپنے بیٹے کو یعنی انہوں نے لاڑا بنایا، اور جس طرح انہوں نے خوشیاں منائی ہیں نا، اس سے میں نہیں سمجھتا کہ جو یہ یوتھیے کہہ رہے ہیں اس میں کوئی ذرا سی بھی صداقت ہو سکتی۔ کون ماں چاہے گی سر کہ اس کے بیٹے کا گھر اجڑ جائے، یا کون ماں چاہے گی کہ اس کی بیٹی کا گھر اجڑ جائے؟ بس دونوں کے درمیان نہیں انڈرسٹینڈنگ ہو سکی، کسی بھی بات سے ہو سکتی، اور یہ بڑی اچھی بات ہے، بجائے اس کے کہ آپ ماں باپ بن جائیں اور پھر ماں باپ بچھڑ جائیں تو بچہ تو بیچارہ رول گیا نا بچ۔ وہ اچھا ہوا کہ وہ اس واقعے سے پہلے ان دونوں نے آپس میں کچھ ڈیسائیڈ کر لیا۔ تو لوگ بڑی باتیں کر رہے ہیں، یہ موضوع بھی ڈسکس ہو رہا ہے کہ یہ ذاتی زندگی ہے کہ نہیں ہے۔ میرا خیال ہے کہ پولیٹیشین کی کوئی ذاتی زندگی نہیں ہوتی سر۔ اس کے بچے بھی جو ہیں، وہ زرداری صاحب نے بالکل درست کہا تھا کہ بلاول یا اسفا جو ہے وہ یا بختاور، ہمارا نصیب اس دن انہوں نے چلنا طے ہو گیا جس دن میرے اور بے نیر دے گھر جم پائے سن، انہوں نے سیاست میں ہی آنا ہے، یہ باہر ہی نہیں سکیں گے، لوگ رہنے ہی نہیں دیں گے۔ اب آپ دیکھیں نا ذوالفقار علی بھٹو کا پوتا ہے، مرتضیٰ بھٹو کا بیٹا جو ہے وہ، یا فاطمہ جو ہے وہ مرتضیٰ بھٹو کی صاحبزادی ہیں، دونوں جو بچے ہیں ماشاءاللہ، بچے تو نہیں ہوتے، خیر جوان ہو گئے، فاطمہ نے شادی بھی کر لی ہے۔ لیکن میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ وہ کیا ان کو بھٹو سے ہٹ کر دیکھا جاتا ہے، مرتضیٰ سے ہٹ کر دیکھا جاتا ہے؟ نہیں دیکھا جاتا۔ وہ سیاست میں نہیں ہے لیکن نہیں دیکھا جاتا۔ ثنا بھٹو صاحبہ کبھی سیاست میں نہیں تھی، مگر ان کی جب ڈیورس ہوئی، میرا خیال ہے ناصر شاید نام تھا ان کے ہسبینڈ کا، یہ معاملات خراب ہوئے تو خبروں کی زینت بنا، اور بڑی بڑی خبریں کے اندر روزانہ خبریں نوائے وقت جڑے اتوں کے اخبار سے انہوں نے جناب جو جھوٹ چھتالی خبریں چلائیاں وہ چلی تھی۔ غلط خبر نہیں چلانی چاہیے، لیکن یہ ہے کہ موضوع بحث وہ آئی تھے۔ تو اسی طرح جنید صفدر کا بھی معاملہ اسی طرح سے ہے، وہ موضوع بحث آئے ہیں، وہ موضوع بحث رہیں گے، لیکن جھوٹ نہیں بولنا چاہیے۔ جھوٹ بولنا بری بات ہوتی ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہتان تراشی کا جو عنصر پاکستان کی سیاست اور صحافت کے اندر آ گیا، اس کو میں جس حد تک آپ کنڈیم کر سکے، اب کنڈیم میں اس طرح نہیں کہہ رہے کہ پرچے درج کر لو، وہ کنڈیم کرنے سے میری مراد ہے کہ آپ اپنی حیثیت میں جو جھوٹ بول رہا ہو اس کو آپ منع کریں گے، یار بس کر دے، جان دے۔ یوتھی اکثر جھوٹ بولتے ہیں، اور میرے جیسے لوگ کوشش بھی کرتے ہیں آپ کے سامنے چیزوں کو رکھنے کی، لیکن باہر پھر بھی آزادی اظہار کا حق ہے تہذیب کے ساتھ۔ ایسے لیے میں کہنا تہذیب نہ گل کرے جی۔ بہرحال اب میں آپ کو بتانے لگا ہوں کہ وہ بات جو جس کے لیے آپ منتظر ہے کہ 1990 درندگی کی کہانی ہے۔ دیکھیں میاں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ لندن سے چلے ہیں اور سعودیہ میں ہیں۔ میں نے ایک ولاگ کیا تھا جو آج صبح
آن ایئر ہوا اور اس میں میں نے گزارش کی تھی کہ میاں صاحب جو ہیں وہ وکھرے ہو گئے ہیں، کلے ہو گئے ہیں، گواچ گئے، ان کے ساتھ صرف ان کا ایک ذاتی ملازم موجود ہے۔ تو ہمارے ایک دوست ہیں، ان کی مجھے کال، ان کا واٹس ایپ تہاڈی اطلاع غلط ہے۔ میں کہا جی اوکے صحیح اطلاع دس دیو۔ وہ کہ صحیح اطلاع ہے کہ میاں صاحب کے ساتھ جو نصر اللہ صاحب ہیں ایک وہ ہیں، میاں صاحب کے ساتھ فلاں صاحب ہیں، فلاں صاحب ہے، تو وہ سارا ایکچولی ان کا سٹاف ہی ہے، ٹھیک ہے، وہ پرسنل سٹاف ہی ہے جو میاں صاحب کے ساتھ ہے۔ میں نے کہا تھا ایک صاحب ہیں، وہ 3 صاحب ہو گئے، 4 صاحب ہو گئے، تو 5 لوگ ہو گئے سر وہ میکسیمم، لیکن ہے میاں صاحب کا ذاتی سٹاف۔ سعودی عرب میں ان کے ساتھ کوئی پولیٹیکل شخصیت نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس ذاتی سٹاف تے پائے نا کنسیڈر نہیں ہو سکتا نا میاں نواز شریف دے کلے یا ہجوم چون۔ میاں نواز شریف کے ساتھ بیٹھی ہو مریم، اس کے ساتھ بیٹھا ہو حمزہ، اس کے ساتھ بیٹھا ہو شہباز، اس کے ساتھ بیٹھا ہو ڈار صاحب، اس کے ساتھ بیٹھے ہو یہاں سے کہ رانا ثناء اللہ، یا کوئی مریم اورنگزیب، عظمیٰ بخاری، کوئی انوش رحمان، کوئی پرویز رشید، کوئی بیٹھے ہو، ٹھیک ہے۔ لیکن پھر تو میں کہوں کہ جناب وہ وفد تھا نون لیگ کا، تو میاں صاحب ان کے ساتھ مشورہ کیا، یہ سٹاف ہے سارا یار، میاں نواز شریف کل یہ پائے نا تھے، سٹاف کے لوگ جو ہے نا وہ دے آر ناٹ کنسیڈرڈ کہ وہ کوئی ایسے ہوں گے کہ مشورہ کیتا جائے۔ یہی مشورہ ہو سکتا ہے کہ میاں صاحب دوائی کا ٹائم ہو گیا، میاں صاحب روٹی کھا لو، میاں صاحب کپڑے استری کر دے یار، کیڑے پائیے، میکسیمم یہ ہوگا اے والے پا دیو جی، چلو جی وہ شلوار نالا پا دیو، نیلے رنگ دی پانی، چٹے رنگ دی پانی، اس سے زیادہ سٹاف کے ساتھ باتیں نہیں ہوتی حضور، ٹھیک ہے۔ تو مطلب کہنے کا میرا صرف اتنا تھا کہ میاں صاحب کے اکیلے ہونے کے حوالے سے صرف یہ بات تھی کہ وہ اپنے پولیٹیکل ہمراہیوں کے ساتھ نہیں ہیں۔ اگلی بات یہ ہے کہ وہ پراسرار ملاقاتیں کریں گے، وہ کریں گے، اس بات سے کسی نے انکار نہیں کیا، ان صاحب نے بھی نہیں کیا کہ وہ نہیں کریں گے، ملاقاتیں وہ ہوں گی، اور پھر وہ سعودیہ میں رہیں گے جتنے دن، اس کے بعد وہ وہاں سے چلیں گے اور یو اے آ جائیں گے۔ اچھا اب جو طیارہ انہوں نے کہا جی کہ وہ نکے طیارے پہ نہیں ہے، تو میں کہا جی وہ تو بات کسی اور نے کی تھی، چلے نکاح طیارہ نہیں ہوئے گا، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ نکاح طیارہ ہی ہوگا، لیکن یہ عرفان صدیقی صاحب نے ٹیکٹیکل لینڈنگ کی بات کی تھی نا، ہاں جی، تو اس حوالے سے میں نے بات کی تھی، اور پھر میں نے پتہ لگایا تھا کہ لینڈنگ حقیقت دی، تو میں نے آپ کی گوش گزار کر دیا تھا۔ بہرحال میں ابھی آپ سے گزارش کروں کہ میاں صاحب سعودی ایئر لائن کی فلائٹ نمبر فلاں فلاں پہ اڑے اور جدہ پہنچ گئے، ٹھیک ہو گیا، اب وہاں سے اڑیں گے تو یو اے آ جائیں گے، اور یو اے میں آ کے بہت سارے لوگ میاں صاحب کے ساتھ آنا چاہتے ہیں، لندن کے صحافی باہر انہوں نے کوریج کرنی ہے، ان کے بہت سارے جو میاں صاحب کے عزیز و اقارب یا سیاسی ہمراہی جو ہوتے ہیں وہ آنا چاہتے ہیں 21 اکتوبر کو ان کے ساتھ جہازی بہ کے، تو وہ کوئی 150 بندوں کا شاید جہاز ہے ٹوٹل، ٹھیک ہے، 150 بندے کے جہاز کے اندر نا سر وہ مفتہ نہیں لگ رہا کسی دا اصل پیسے پائن بھرنے پینے جی۔ اب میاں نواز شریف کے جو یعنی مینیجرز ہیں جنہوں نے چیزوں کو ارینج کیا، انہوں نے جناب تمام لوگوں کو ایک اکاؤنٹ نمبر دے دیا سر، اور اس اکاؤنٹ نمبر میں انہوں نے کہا جی کہ 1990 درم کی ٹکٹ ہے، وہ جی 1990 درم جمع کراؤ تو سن رسید بھیج دیو اس اکاؤنٹ دے، یعنی آپ پیسے ٹرانسفر کرتے ہیں نا، اسکرین شاٹ لو سن بھیجو جی پیسے جمع کراتے، فہیم گور بٹ 1990 درم جمع کرا تاری سیٹ پوری ہو جائے گی سر، بک ہو جائے گی۔ تو وہ سر یہ ایک بات میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ جس وقت میاں نواز شریف صاحب مریم صاحبہ کے ساتھ 2018 کے الیکشن سے پہلے گرفتاری دینے کے لیے لندن سے لاہور آئے تھے نا سر، تو اس وقت ان کے ساتھ بہت سارے صحافی آئے تھے، اور یوتھیا نے رولا پاتا کہ جناب سیرا کیتیاں لندن تو تے مفت جناب جہازاں چاہے تھے، یہ بڑی گلاں کیتیاں، حالانکہ تب بھی ہر صحافی کی آرگنائزیشن نے ان کی ٹکٹ اور رہنے کھانے پینے کا سارا خرچہ اٹھایا تھا حضور۔ میاں نواز شریف نے کسی دا ٹکا نہیں پے کیتا، نہ ادو کیتا نہ ہن کر رہے ہیں۔ 1990 درہم کی کہانی یہ ہے، اس کا قصہ یہ ہے کہ پہلی اکانومی کلاس کی ٹکٹ ہے، یعنی میاں صاحب سے آپ کی ملاقات کا امکان
کم ہے کہ تسی نال بہ کے آؤ گے. نہیں میاں صاحب VVIP چ ہونگے پائے وہ VVIP کی ٹکٹ جیڑی ہے وہ 6000 درہم ہے کم از کم میرا خیال ہے. تے 1990 درہم جسے کو ہون گے یہ پاکستانی بندے سر 1,50,324 روپے 60 پیسے اس وقت کے ریٹ کے مطابق 75.54 پیسے پائیں ایک درہم ہے جی. تو 1990 درہم جدے کل ہے نے وہ میاں نواز شریف کے ساتھ جہاز میں سفر کر کے آ سکتا ہے. لیکن یہ بھی آیا نہیں کہ عام آدمی آ جائے گا نا. جو لوگوں نے درخواستیں دی ہوئی ہیں, جن لوگوں نے ترلے پائے ہوئے ہیں, ان میں سے انہوں نے سارٹ آؤٹ کر کے تو ان لوگوں کہا کہ پاجی پیسے جمع کراؤ تو جا وچ بھائیو ورنہ پرلے پاسے ٹر جاؤ. تو یہ ہو رہا ہے سر. لہذا یوتھیو یہ جو آپ پروپیگنڈا کر رہے ہیں یا کرنے جا رہے ہیں کہ جناب مفتا لگن لگا تے لمیاں سیراں تے سانو ہی لے چل نال وے بہت سونی گڈی والے آ, یہ بالکل جھوٹ ہے. ایسا کچھ نہیں ہو رہا. میاں نواز شریف جو ہے وہ کہتا ہے کہ تسی اگر میں نے بہنا تو پے یور سیلف. ٹھیک ہے, یہ ہونے جا رہا ہے. تو میرے پاس یہ اطلاعات تھی, میں نے سوچا آپ کے ساتھ شیئر کر لوں. آپ تو سے درخواست ہی ہے کمنٹ ضرور کیجیے گا مگر ذرا تہذیب کے ساتھ. فی الوقت اتنا ہی, ملتے اگلے ولاگ میں.